کہ سیکشن 9 نہیں ڈیٹیل میں نہیں، وہ آج کا سنگل پوائنٹ ہے صحیح، باقی ڈیٹیل میں نہیں جانا، اور ٹائم شارٹ ہے۔ یہ کٹ گیا؟ جی سر، وہ کرسی کے نیچے۔ اچھا، ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بیٹے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ 17 جون کو 3 سال اور 2 ماہ گزر گئے۔ میری ماما اور میری پھپھو کو ریاستی جبر اور ریاستی دہشت گردی نے گولیوں کی بوچھار کر کر نہتی اور معصوم عورتوں پر گولیوں کی بوچھار کر کر شہید کر دیا۔ بیٹے میں اسی موضوع پر، صرف اس سنگل موضوع پہ آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی میں کہنا چاہتی ہوں آپ کیا بتائیں بیٹے؟ کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہماری درخواست سنی جائے اور ہمارے شہیدوں کو انصاف دیا جائے۔ اگر انصاف ملنے کے لیے سڑکوں پر ہی آنا ہے تو میں سڑکوں پر آؤں گی، میرے گھر والے سڑکوں پر آئیں گے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہتی ہوں کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے آپ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سڑکوں پر جائیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ 14 شہیدوں کے لیے، میری ماما اور میری پھپھو کے لیے جن کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کے لیے باہر آئیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور اپنی ماما اور پھپھو اور شہیدوں کی سانس لے کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹھے بیٹے، آج کی پریس کانفرنس اسی موضوع پر ہے میرے بیٹے انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے بیٹے، اسی موضوع پر ہے جو بات آپ نے کی۔ اب بات پوری بات ہو لے، اس کے بعد بیٹے اسی موضوع پر ہے۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں تو جملہ کہہ لیں بیٹے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد عمر صدیق شہید کی والدہ ہوں۔ پنکھا نہیں آتے؟ میرے بیٹے کو دین دہاڑے گولی مار دی گئی، اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے بیٹے آپ کے، میں جب بھی ان کے قاتلوں کو دیکھتی ہوں میرا خون پھولتا ہے، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ میں سب عدالتوں سے اپیل کرتی ہوں مجھے میرے بیٹے کا انصاف دلائے۔ جب آپ نے میرا انصاف نہ دلایا میں سڑکوں پہ احتجاج کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اب بھی ہمارا ساتھ دیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے آپ کے جذبات اس پریس کانفرنس کے ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں۔ میں نے آپ ہی کے لیے اس سنگل سبجیکٹ پہ پریس کانفرنس رکھی، اور میں اس سلسلے میں جیسے آپ نے چاہا ہے اور مجھے کہا ہے اسی سلسلے میں اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ بیٹے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی، اس پر ایک کمیشن بنا JIT، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی، سپریم کورٹ کو وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی۔ جس وقت وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی سپریم کورٹ نے ایک لمحہ یا ایک دن بھی تاخیر کیے بغیر اس رپورٹ کو پبلک کر دیا۔
اس کو شائع کر دیا اور پوری قوم کو اس رپورٹ کی تفصیلات سے اور ان تحقیقات سے آگاہ کر دی، اور پھر انہی تحقیقات اور سفارشات کی روشنی میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ بھی پاس کی اور اس وقت کے وزیر اعظم کو نااہل ڈکلیئر کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ یہاں ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کو 14 انسانی لاشیں گرائی گئیں۔ وہ اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کے قتل عام کا معاملہ ہے۔ 14 انسانی لاشیں گرائی گئیں، جن کے لواحقین، جن کے وارثان، جن کی بیوگان، جن کے یتیم بچے بچیاں، جن کے یتیم بہن بھائی، جن کے یتیم ماں باپ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ 3 سال سے ہم جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں 17 جون کو شہید ہونے والے تمام بے گناہ انسانوں کے یتیم بچے بچیوں کی طرف سے، میں ان کے غم زدہ دکھی ماں باپ کی طرف سے، میں ان کے دکھی غم زدہ بہن بھائیوں کی طرف سے، ان کے مظلوم اور بے بس اور مجبور خاندانوں کی طرف سے اور ان کے لواحقین کی طرف سے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترم سید منصور علی شاہ صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں اور عدالت کے احترام کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے سوال کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں بتا دیں آپ کی مجبوری کیا ہے۔ ہماری معلومات میں آپ ایک نیک نام جج ہیں، ایماندار جج ہیں، آپ اچھی شہرت کے حامل جج ہیں، جرات مند دبنگ جج ہیں، اپرائٹ جج ہیں۔ 2.5 سال سے ہماری درخواست اور پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں پڑی ہے کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ شائع کی جائے۔ ان یتیموں کا حق ہے، ان بیواؤں کا حق ہے، یہ جن کی طرف ہاتھ کر رہا ہوں، ان شہیدوں کے پسماندگان لواحقین دکھی غمزدہ خاندانوں کا حق ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا تو جائے کہ اس رپورٹ میں لکھا کیا ہے، قوم کو بتایا تو جائے کہ جسٹس باقر نجفی صاحب نے اس کمیشن کی رپورٹ میں ذمہ دار کسی کو ٹھہرایا ہے یا نہیں ٹھہرایا۔ یہ شہیدوں کے گھرانے والے، ان کے یتیم بچے بچیاں پوچھتے ہیں، ہمیں بتایا جائے اگر ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو کن کو ٹھہرایا ہے۔ آپ عدالت عالیہ کے سربراہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ ان شہیدوں کے معصوم یتیم بچے بچیاں بی بی سیدہ زینب کے نام پر سوال کرتی ہیں، شہیدان کربلا کے نام پر سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شہید والدین، ہمارے شہید بیٹے، ہماری شہید بیٹیاں، ہماری شہید مائیں، ان کے پسماندگان دکھی دل سوال کرتے ہیں کہ خدا کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور شہیدان کربلا کے واسطے سے ہمیں بتایا جائے جلد از جلد کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ شائع کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ کی کوئی مجبوری ہے ہمیں بتا دیں، میری مجبوری ہے، آپ پر کوئی دباؤ ہے بتا دیں، دباؤ ہے مجھ پر، پھر ہم کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔ 2.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اس کے لیے بینچ ہی نہیں بن رہا، ارلی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی۔
بقرعید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، خدا کے لیے انہیں بقرعید کا اتنا تھوڑا سا تحفہ تو دے دیں کہ ہائی کورٹ کھلے گی بقرعید کے بعد، کہ اس ہائی کورٹ کے کھلنے کے پہلے ہفتے میں ایک غیر جانبدار بینچ مقرر کر کے وہ اس کی ہیئرنگ کرے اور جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کو عام کرے، پبلک کرنے کا فیصلہ کرے۔ اس موقع پر میں ان یتیموں اور ان بیواؤں اور ان مظلوموں کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بینچ تشکیل دیا جائے وہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے بعد بہت جلد پہلے ہفتے میں، یہ ہماری درخواست ہے، اپیل ہے ان یتیموں کی طرف سے، ان بیواؤں کی طرف سے کہ پہلے ہفتے میں سماعت کرے، مگر وہ بینچ مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ یہ پوائنٹ ہے بنیادی، وہ بینچ مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کا کوئی تعلق، اس بینچ کے ایک ممبر کا بھی تعلق نہ ڈیفنس کی ٹیم کے ساتھ ہو نہ پروسیکیوشن کی ٹیم کے ساتھ ہو، اور اس بینچ میں بیٹھنے والے جج صاحبان میں سے کوئی ایک ممبر بھی ڈیفنس جن کے خلاف ہمارا دعویٰ ہے ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی کسی کا تعلق نہ ہو۔ اگر اس بینچ میں سماعت کرنے والے ایک صاحب بھی ایسے ہوں جن کا مدعا علیہ ڈیفنس کی جو ٹیم ہے ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ، جو انہیں قانونی مشورہ دینے والی ٹیم ہے یا سابقہ قانونی مشورہ دینے والی ٹیم جو ابھی ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو قانونی مشورے دیتے اور لیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بینچ کے کسی ایک فرد کا تعلق ہے تو یہ سماعت غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، واضح طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بینچ ہماری مرضی کا بنے، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بینچ ان کی مرضی کا بنے۔ بینچ ہماری مرضی کا بھی نہ ہو اور جو ہمارے قاتل ہیں جن کے خلاف ہمارا دعویٰ ہے ان کی مرضی کا بھی نہ ہو، ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی کوئی بندہ اس بینچ پر نہ بیٹھے، غیر جانبدار ہو۔ ہر وکیل، ہر قانون دان، عدالت کا ہر فرد کہہ سکے کہ اس کا ایک ایک فرد مکمل طور پہ غیر جانبدار ہے، اور یہ یتیموں کو بھی اطمینان ہو، ان بیوگان کو بھی اطمینان ہو، ان کے لواحقین پسماندگان کو بھی اطمینان ہو۔ 3 سال کے عرصے سے ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی تو صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ میں کیا ہے خدا کے لیے بتا دیں، اسے پبلش کر دیں، پبلک کر دیں۔ ہم خوار ہو رہے ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اس میٹر میں میں نے چیف جسٹس لاہور صاحب کی خدمت میں آج ان یتیموں، ان بیواؤں، ان پریشانوں، دکھیوں، مظلوموں، مقہوروں کی طرف سے شہدائے کربلائے معلیٰ کے نام پر درخواست کرنی تھی، جو کر دی۔ اب ان کا پریشر بڑھ گیا ہے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، یہ مایوس ہو رہے ہیں اس ملک کے نظام سے، عدل کے فراہمی سے، انصاف کی فراہمی سے۔ یعنی کرپشن کے میٹر میں جس دن رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے، کرپشن خرد برد ہے پیسے کی، اسی دن سپریم کورٹ رپورٹ کو پبلک کر دیتی ہے۔ یہاں انسانیت کی قدر اس پیسے سے بھی کم ہے۔ 14 انسانی لاشیں گری ہیں، یا آپ کہہ دیں کہ قتل ہوئے ہی نہیں، 14 انسانی لاشیں گری ہیں، 90 سے زائد افراد کو گولیوں سے بھونا گیا ہے، ان میں تاحال درجنوں کے حساب سے زخمی اور معذور ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں جس کے 10 سے زائد آپریشن ہو چکے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو کیا انسان کا خون، انسان کی جان، انسانی جان کی حرمت اتنی ارزاں ہے کہ اس پر رپورٹ بھی بتانے کو تیار نہیں؟ بھئی جن کے لوگ مارے گئے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے بتائیے، اور آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے انفارمیشن تک ایکسیس کا۔ یہ حق مانگتے ہیں آئینی کہ ہمیں بتایا جائے۔ لہٰذا غیر جانبدار بینچ عید الاضحیٰ کے پہلے ہی ہفتے میں
یہ ہماری درخواست ہے، یتیموں اور بیواؤں کی درخواست ہے، اسے قائم کر کے مکمل غیر جانبدار بینچ، جس کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہو، نہ ہمارے ڈیفنس والی ٹیم سے اور ان کی لیگل ٹیم سے، میں لیگل ٹیم پر زور دے رہا ہوں، کوئی تعلق نہ ہو، ایسا غیر جانبدار بینچ جس پر فریقین کو اطمینان ہو، سب کو اطمینان ہو، وہ مقرر کیا جائے۔ اس سلسلے میں یتیموں کی بیوہ مائیں، یتیموں کے شہیدوں کی بیوہ مائیں، شہیدوں کے یتیم بچے بچیاں، ان کے بہن بھائی، ان کی فیملیز، ان کے لواحقین، ان کے پسماندگان اور ان کے محبت کرنے والے 16 اگست کو بروز بدھ اپنی فریاد لے کر مال روڈ پر آنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں۔ 16 اگست کو شہیدوں کے خاندان کی بیبیاں، یہ میری جو شہیدوں کی خاندان کی بیبیاں، یہ کربلا معلیٰ کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی باندیاں ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم میں کہہ رہا ہوں، مجھے بتایا گیا، میں تو اس وقت کینیڈا میں تھا، میں ایک ہفتہ 4-5 دن بعد پہنچا ہوں، مجھے بتایا گیا، حلفاً بتایا گیا کہ جو بچیاں، جو خواتین شہید ہوئیں، شہادت کے وقت ان کی زبان پر لبیک یا حسین کے کلمات تھے، لبیک یا حسین کے کلمات تھے، لبیک یا علی کے کلمات تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا اور کربلا والوں کا نام پکارتے پکارتے شہید ہوئی جہاں میں شہادت نوش کیا۔ ان کے معصوم یتیم بچے بچیاں، والدین اتنا کہتے ہیں کہ صرف جو رپورٹ ہماری شہادتوں پر ہوئی اس میں کیا لکھا ہے اسے منظر عام پہ لایا جائے اور غیر جانبدار کمیشن اناؤنس کرے۔ یہ درخواست لے کر یہ سارے شہیدوں کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں، مرد نہیں، شہیدوں کی بیویاں اور بیٹیاں، یہ 16 اگست کو بروز بدھ مال روڈ پر آئیں گی اور وہاں یہ اجتماعی درخواست اور اپیل لے کر مؤدبانہ طریق سے پورے عزت اور احترام کے ساتھ وہ اپیل لے کر بیٹھیں گی۔ کب تک بیٹھتی ہیں یہ فیصلہ ان کا ہے، اور مجھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جانا ہوگا۔ کس وقت جاتا ہوں یہ بعد ازاں سوچ لیں گے، مگر 16 اگست کو یہ بیٹھیں گی درخواست لے کر، اپیل لے کر، وقت کے ان یزیدوں کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جنہوں نے 17 جون کو ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو اور ان کے بیٹے بیٹیوں کو شہید کیا تھا۔ بس بیٹے، 16 اگست کو بدھ کو یہ بیٹھیں گی، درخواست پیش کریں گی، اور صاف ظاہر ہے میں بھی جاؤں گا اظہار یکجہتی کے لیے، میڈیا بھی جائے گا، قوم بھی جائے گی، اظہار یکجہتی کے لیے جائیں گے۔ یہ میرا اعلان تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کے اوپر خوشگوار فیصلہ چیف جسٹس صاحب سید منصور علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو انہیں، تو وہ جلد فیصلہ کریں گے، اور غیر جانبدار بینچ جس کا کوئی تعلق نہ ہم سے ہو نہ ہمارے ملزموں اور ہمارے قاتلوں کی لیگل ٹیم کے ساتھ، غیر جانبدار ہو، وہ مقرر کر کے عید کے فوری بعد جو ہی کھلتا ہے سپریم کورٹ، پہلے انسانی جانوں کی حرمت کی خاطر، شہیدوں کے خون کی خاطر اس کی سماعت کروا کے جلد از جلد فیصلہ صادر فرمانے میں مدد فرمائیں گے۔ 16 جون کو انشاءاللہ تعالی یہ مائیں، قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مظلوم شہیدوں کے وارثان، بیویاں اور بیٹیاں مال روڈ پہ بیٹھیں گی۔ شکریہ۔ یہاں ایک چیز، ایک سیکنڈ، اس موقع پر چیف جسٹس صاحب کو یہ میں درخواست اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حکمرانوں سے تو نہ توقع تھی نہ ہے، وہ تو قتل کرنے والے ہیں۔ حکمران وہ لوگ ہیں، ابھی گجرات میں قافلے میں ایک بچے کو شہید کر دیا ہے ان کے کنوائے نے، ان کی ایک گاڑی نے، وہ اتنے بے حس اور بے ضمیر لوگ ہیں کہ ان کی پروٹوکول کی سیکیورٹی کی گاڑی کچل کے شہید کر کے گزر گئی ہے، رک کر پلٹ کر گاڑی روک کر پوچھا ہی نہیں ہے۔ انسانی جان کی یہ قدر ہے۔ اور وہ بچہ جو شہید ہوا ہے حال ہی میں، پاکستان کا سارا میڈیا
اور ٹی وی چینلز چیخ چیخ کر پکار پکار کے بتا رہے ہیں، اور بچے کی لاش دکھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ کوئی گاڑی رک کر بھی اس نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ عوام ہیں۔ وہ بچہ عوام کا ایک نمائندہ تھا، جس عوام کے، جن غریبوں عوام کے نام پر یہ اقتدار کرتے اور کاروبار کرتے ہیں، اور جن کے نام پر یہ ڈرامہ رچا رکھا ہے 3 دن کا، بیکار اور بے مقصد ڈرامہ۔ ان عوام کی قدر یہ ہے کہ کچل کے چلے گئے ہیں اور ان کے گھر تک نہیں گئے افسوس کرنے، تعزیت کرنے، پلٹ کے نہیں آئے، لاش کو ہی دیکھ لیں، ساتھ ہاسپٹل چلے جائیں، اپنا کارواں منسوخ کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیں، جن کی ساری کائنات لٹ گئی ہے ان کے غم میں شریک ہو جائیں۔ یہ ان کے احساسات ہیں۔ لہٰذا ہم چیف جسٹس صاحب آپ کو درخواست نہ کریں تو اور کس کو درخواست کریں؟ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ یہ باقی نقوی کی رپورٹ کو بھی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، کیا یہ آپ کا خدشہ برقرار ہے یا آپ اعتماد کرتے ہیں اس رپورٹ پہ؟ یہ خدشہ برقرار ہے، لیکن اس کو میں اس سٹیج پہ نہیں لے آیا، چونکہ ابھی تو عدالت تو صرف اس کو، ہمارا مطالبہ ہے کہ شائع کرنے کا آرڈر کر دے، وہ پبلک ہو جائے۔ جب پبلک ہوگا تو ہم نے تو اس کو آج تک پڑھا نہیں ہے، ہماری تو ایکسیس نہیں ہے۔ پبلک ہوگا تو پھر ہم پتہ کریں گے، اس رپورٹ لکھنے والے جج صاحب ہیں جو بھی کوئی نہ کوئی بولے گا کہ یہ ایگزیکٹلی جو رپورٹ لکھی گئی تھی وہی ہے یا ٹیمپرڈ ہے، رد و بدل کیا گیا ہے، تو میں اس کو اپنے وقت کے لیے مؤخر کرتا ہوں، ابھی تو اس کے شائع کرنے کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل جہلم میں اپنے خطاب کے دوران نواز شریف نے کہا کہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں کینیڈا سے، عوام کو جو ہے وہ اشتعال دلواتے ہیں، پھر 15-20 دن بعد جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، جن کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے۔ تو آپ کیا رد عمل دینا چاہیں گے ان کے اس بیان کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں یا تو وہ اپنی کینیڈا کی جو شہریت ہے وہ ختم کر کے پاکستان آئیں تو پھر انقلاب کے لیے نکلیں، یا کوئی بات کریں، جب آتے ہیں کسی ایجنڈے پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹے میں اس پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے ان کا حال برا ہو چکا ہے، وہ فرسٹریشن میں ہیں، لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑیاں چلا رہے ہیں، بندہ ہے نہیں، کھانے پینا کھانا بریانی کھا کے لوگ جا رہے ہیں، کبھی وہ MP سے لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی MNAs کے ساتھ، کبھی انتظامیہ کے ساتھ، تو ایسی فرسٹریشن میں آدمی اسی طرح ہذیان ہی نکالتا ہے منہ سے۔ دوسری بات صرف اتنی ہے، جو آدمی کینیڈا میں یا باہر کی دنیا کا شہری یا باہر رہتا ہے تو اس کو تو یہاں کوئی حیثیت سوسائٹی میں نہیں ہوتی، کون اس کو پوچھتا ہے؟ تو ایک شخص جو باہر کا رہنے والا ہے بقول آپ کے، تو اس کی تو یہاں اس سے تو اتنا خوف اور خطرہ آپ کو ہونا نہیں چاہیے۔ تو آپ 3 دن سے تقریروں کا مرکزی موضوع ہی اسی کے خلاف گفتگو کو بنا رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ نہیں ہے، آپ کو اس سے بڑھ کے کچھ اور خطرہ ہے۔ خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، خطرے میں مرتے رہیں، تڑپتے رہیں۔ مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اقامہ آدھا پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ تانا دینے والے خود اقامہ نشین نکل آئے، اقامے والے نکل آئے، اور خاندان نے ان کے کچھ بندے اسی ملزم جو ہیں وہ بھی پاسپورٹ ہولڈر نکل آئے۔ کیا باتیں کرتے ہیں وہ سارے۔ اچھا سر یہ بتا دیں، آپ نے ابھی اس دفعہ کہا تھا کہ میں اس دفعہ جو آیا ہوں تو میں قصاص لے کے جاؤں گا، تو یہ بچیاں بھی ادھر بیٹھی ہوئی مظلوم، یہ بھی جو ہے اپنا مطالبہ کر رہی، تو اب کب تک آپ کا سٹے آخر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے اپنے سٹے کو غیر محدود اور غیر معینہ مدت کے لیے طویل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، ویسے بھی کینیڈا سے آئے ہوئے مجھے 4 ماہ گزر گئے، میں 4 ماہ سے کینیڈا نہیں گیا۔ میری مصروفیات ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ، میں صرف پاکستان میں بسنے والے مسلمان بھائیوں اور پاکستانیوں کو نہیں دیکھتا، میں امت مسلمہ کے 90 ممالک میں پاکستانی اور غیر پاکستانی امت مسلمہ کے لاکھوں اور ملینز اور کروڑوں نوجوانوں اور نسلوں کو دیکھتا۔ تو کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، الہدایہ کے نام پہ کیمپس ہوتے ہیں 3 روزہ، میں نے جانا ہوتا ہے۔ ان سارے وزٹس کا یاد رکھ لیں، ایک رتی برابر 0.001% کی تعلق منہاج القرآن یا عوامی تحریک کے وسائل سے نہیں ہوتا، کہیں فنڈ ریزنگ نہیں ہوتی۔ آپ ہسٹری یاد رکھ لیں، میری موجودگی میں آپ کو دنیا کے کسی خطے میں کوئی فنڈ ریزنگ نظر نہیں آئے گی۔
آج کا تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، تو ہر چیز کیمرے پر آ جاتی. میں ایک واحد شخص ہوں دنیا کا کہ میں اپنی موجودگی میں فنڈ ریزنگ نہیں کرواتا. یہ میں خدمت خلق اور خدمت امت کے لیے جاتا ہوں. تو میرے کوئی درمیان میں 2 دن 4 دن 5 دن کی کوئی کانفرنسز کیمپس وغیرہ ہوئے بھی تو یہیں سے جاؤں گا، جہاں بھی ملک میں کر کے اٹینڈ پھر واپس پاکستان ہی آ جاؤں گا. یعنی بجائے کینیڈا سے جانے اور کر کے کینیڈا آنے کے میں پاکستان سے ہی جانا آنا رکھوں گا، مگر میں نے ایکسٹینڈ کر لیا ہے اصولی طور پہ اپنے قیام کو. جی ڈاکٹر صاحب یہ یہ فرمائیں، مسئلہ کلیئر ہو گیا اچھی طرح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 2014 میں آپ نے دھرنا دیا ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد اب 17 تک آ کے پچھلے 2.5-3 سال میں آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے حوالے سے، اور اب جب کہ میاں نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں، وزارت عظمیٰ سے محروم ہو چکے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی سازگار ماحول دیکھا کہ اب یہ نون لیگ کی حکومت کمزور ہو چکی ہے اور ادارے ان کے اثر سے باہر آ چکے ہیں کہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں گے؟ میں 2 باتیں کہوں گا. پہلا تو آپ کا کہنا کہ اس وقت سے آج تک ایکٹیویٹی نہیں کی. میرے چاند درجنوں ایکٹیویٹی آپ خود کور کر چکے ہیں اس پورے 3 سال عرصے میں. آپ خود کور کر چکے درجنوں. مال روڈ پر بھی کئی ایکٹیویٹیز کور کر چکے ہیں، میری موجودگی میں بھی اور میری عدم موجودگی میں بھی. 17 جون کو بھی، ابھی جولائی کو بھی. جی وہ اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے، وہ اس دوسرا سوال اس کا جواب بھی آپ نے خود دے دیا. یہ ہماری ایک اپنی حکمت عملی جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ کو کس طرح رکھنا ہے. ہم جنگ بے نتیجہ نہیں چاہتے کہ چلی جائے، ہم اس کے ریزلٹس چاہتے ہیں. اس لیے اوقات کا دیکھنا، حالات کا دیکھنا بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے کیس کو زندہ رکھا ہے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ برے حالات میں ڈسپوز آف ہو کے ختم کرا کے گھر بیٹھ جائیں. ہم کیس کو چلا رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اچھے وقت کے ساتھ جہاں انصاف کا دروازہ کھل سکے اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں. 56 گواہ ہم نے پیش کیے ہیں. ہماری خاموش سٹرگل رہی ہے، مگر ہم نے کیس میں کمی نہیں آنے دی. اتنا مضبوط کیس. آپ تو چونکہ صحافی ہیں، قانون دان نہیں، اگر کوئی قانون دان ہو وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ شاید اس کی نظر سے اتنا مضبوط کیس گزرا ہو. 56 گواہ کروا چکے. اب کچھ چیزیں دوسرے اینڈ پر ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں. یعنی اگر ہمارا کوئی ملزم گرفتار ہی نہیں کرتے تو عدالت کے اوپر چڑھاؤ نہیں کر سکتے. ہم جنگ لڑتے رہتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں، اپیل در اپیل جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، پھر اور اپیل کرتے ہیں. تو یہ حکمت عملی ہے، ہم نے اپنے انداز کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہوا. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا. یہ سبجیکٹ بعد کا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہلکا فرمائیے گا 120 کا سبجیکٹ بعد میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا 16 اگست کو جو مال روڈ پر شہداء کی خواتین اور دوسری خواتین بیٹھ رہی ہیں، یہ اور ان کتنی کے دیر لواحقین کی، ان کے لواحقین جو خواتین اور بچیاں، جی ہاں، یہ کتنی مدت کا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ عدلیہ پر کوئی دباؤ ڈالنے کا تو اس سے امپریشن نہیں جائے گا؟ ہرگز 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 نہیں. میں کیٹاگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے میری پوری پریس کانفرنس میں میری آواز کو، میرے الفاظ کو سنا ہے. عدلیہ پہ کوئی پریشر نہیں. یہ اب مظلوموں کا رائٹ ہے، تو یہ فیصلہ بھی یہ کریں گی کہ کتنے دن تک یا کتنے وقت تک یہ بیٹھنا چاہتی. ہم ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے، یہ ڈیسائیڈ یہ کریں گی. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے میں نے صرف ان کی ترجمانی کی ہے. آج اسلام آباد سے جو نااہل وزیر اعظم لاہور واپس آ رہے ہیں تو وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو سیکنڈ لائن کی عادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے، جو نیا وزیر اعظم بنا ہے وہ بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے. ان کی پارٹی نے نیا وزیر اعظم بھی بنا لیا ہے، پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو مان لیا ہے. تو یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب ان میں سچا کون ہے؟ پارلیمنٹ سچ بول رہی ہے یا یہ نواز شریف صاحب؟ دونوں ایک چیز ہیں. سچ کوئی بھی نہیں بول رہا. ان کا سارا طرز سیاست ایک ڈرامہ ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ دہی ہے. فورجری اور فیبریکیشن انہوں نے سپریم کورٹ میں کی، تو جو سپریم کورٹ میں فورجری اور فیبریکیشن کے مرتکب ہوئے، جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے مرتکب ہوئے، تو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی عمر ہی گزر گئی، پوری قوم کے ساتھ فورجری کرتے رہے. اور اب یہ سوائے توہین عدالت کے کسی چیز کے مرتکب نہیں ہو رہے. یہ قومی اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں.
اور آج آپ نے دیکھا ان کے بیان تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام، اس نظام کے خلاف بولیں. تو نظام کی تعریف یہ ہوئی نواز شریف صاحب، یہ وہ نظام ہے جو 35 سال سے آپ نے قائم کر رکھا ہے. آپ اس نظام کے کریٹر ہیں، اس کے بلڈر ہیں. آپ نے میری باتیں سنی ہوئی ہیں قدیم. اس نظام کے پروموٹر ہیں، اس کے پروٹیکٹر ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں. یہ نظام آپ کا دیا ہوا ہے، ترمیمات کر 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 کے. پہلی بار 35 سال کے عرصے میں آپ ہی کے نظام کے تحت آزاد عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے آپ کے خلاف، آپ چیخ پڑے ہیں. اور ہر ادارے کا ہیڈ آپ کا ہے، آپ چیخ پڑے ہیں. اور اب یہ میں الگ پریس کانفرنس کروں گا. جو تماشا نیب میں ہو رہا ہے، وہ نیب میں انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کی توہین ہوگی، سپریم کورٹ توہین عدالت ہوگی وہاں. یہ میں ان ایڈوانس صرف کسی نیکسٹ گفتگو کے لیے آپ کو میں ایک ان ایڈوانس ایک جملہ بول دیا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، چلو آپ آخری بات کر لیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو آپ کے ملزم ہیں وہ کچھ تو اسلام آباد میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، کچھ راستے میں ہیں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ ان کے خلاف جب کوئی دھرنا دیں گے، جس طرح یہ خواتین بچیاں دے رہی ہیں، یہ صرف لاہور میں ہوگا یا اسلام آباد میں بھی ہوگا؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ حکمت عملی بنتی رہے گی. ابھی جو پہلا سٹیپ تھا اس کا اعلان کرنا تھا، جو میں نے 16 اگست کو ان مظلوم خواتین اور ان مظلوم بچیوں کا، جو شہیدوں کے وارثان، ان کا فیصلہ ہے. تو میں نے ان کے فیصلے کو آج اناؤنس کر دیا ہے 16 کو انشاءاللہ. شکریہ. بہتر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.